میں اپنے دادا کی ایک بات سناؤں گا. پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کے ملفوظات میں بھی ہے، فرماتے تھے کسی نے کہا جناب کہ فلاں بہت بیمار ہے تو قریب الموت ہے، تو فرمایا کہ موت تو خوش نصیبوں کو آتی ہے جی، خوش نصیبوں کو آتی ہے. ہم نے خدا جانے اس دنیا کی قید میں جیل خانے میں کتنے دن اور زندگی بسر کرنی ہے. تو یہ نہیں ہے، منع بھی ہے موت کی تمنا کرنا، کیونکہ اللہ نے زندگی ایک انسان کو نعمت دی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ پیر صاحب کیوں یہ کرتے تھے کہ موت سے ڈرتے نہیں تھے یا ان کے دل میں جھجک نہیں تھی؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اچھی صالحین کی زندگی انہوں نے گزاری، وہ اللہ کے فضل اور اپنے عمل سے مطمئن تھے. پھر دنیا کی کوئی خواہش نہیں رکھی، کوئی پراپرٹی نہیں خریدی، کوئی جائیداد نہیں خریدی. حالانکہ پراپرٹی جائیداد خریدنا کوئی گناہ نہیں ہے، شرعی حدود میں رہ کر جائز پیسے سے لینا. آپ تعمیر کر سکتے ہیں، کروڑوں کا اربوں کا کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن اس سے دل لگا کر نہ بیٹھیں. اگر آپ اس سے چمٹ کر بیٹھ جائیں گے تو پھر مرنے کو قطعاً آپ کا جی نہیں چاہے گا. پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے. دیکھیں نا، جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. ایک تو پیسے جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے. انسان جو ہے پیسے جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان کرتا ہے، پاگل آدمی ہے نا، تو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو زندہ رکھے گا، بڑا خلود دے گا، ہمیشہ کی زندگی اس کو دے گا، یہ مرے گا نہیں. مال مجھے مرنے نہیں دیتا، پیسے کی گرمی مجھے مرنے نہیں دے گی، وہ یہ سوچتا ہے. قرآن کہتا ہے، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے. فرمایا یہ بات نہیں ہے. تم ڈر جاؤ گے تو میں ایسے چہرے تمہارے سامنے پیش کروں گا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے. اس دن مرجھائے ہوں گے. قیامت کا دن بھی ہے، موت کا منظر بھی ہے. مرجھائے ہوئے ہوں گے اور باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور وہ یہ خیال کریں گے کہ آج ہم سے بہت برا سلوک ہوگا، کمر شکن سلوک ہوگا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. دیکھیں قرآن موت کا منظر پیش کر رہا ہے. کلا، خبردار ہو انسان. اذا بلغت التراقی، جب تیری سانس موت کی طرف سفر کرنے کے لیے تیری اس ہنسلی تک پہنچ جائے گی. یہ تراقی، چھاتی نہیں ہے، ہڈیاں. تراقی، بلغت التراقیہ. مرنے کے وقت یاد رکھیے ہمیشہ جو موت شروع ہوتی ہے وہ پاؤں سے شروع ہوتی ہے. موت طاری جو ہوتی ہے پیر ٹھنڈے ہونے شروع ہوتے ہیں اور یہاں سے جسم جو ہے وہ موت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مرنا یہاں سے شروع ہوتا ہے. کلا اذا بلغت التراقیہ وقیلا. بندہ جو ہے وہ مرنا، اس کی سانس اکھڑ کر یہاں تک پہنچ گئی. اب لوگوں میں شور پڑ گیا، من راق. دم پھونک کرنے والا کو لے آؤ یار، بندے یا کہ ہو گیا. رقیہ میں نے دم پھونک کرنے والا ہے جی. کوئی تویز دینے والا، کوئی دم پھونک کرنے والا. رقیہ. انا المسموم ما عندی بتریاق ولا راقی ادر کاف سم و ناولہا الا یا ایھا الساقی. تو یہ رقیہ کا معنی ہے. یہ شعر میں یہ ہے یزید کا شعر، بہرحال میں نے اس کو استعمال کے لیے پڑھ دیا. تو یہ بھئی اس کو بلا لو. من راق، کون ہے جو دم پھونک ڈالے؟ بھئی کسی پیر فقیر کو لے آؤ، کسی حکیم کو لے آؤ، کسی عامل کو لے آؤ. قرآن بیان کر رہا ہے راق کون ہے، کوئی ہے؟ والتفت الساق بالساق، اور اس کی پنڈلیوں سے جڑ گئیں. مرنے والا جو ہے وظن انہ الفراق، اور جو جس پر یہ حالت طاری ہے وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ جدائی کا وقت ہے.
اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے جی، نہ کوئی حکیم بچا سکتا ہے اور نہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی بچا سکتا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی مل گئی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن اے کملی والے تیرے رب کی طرف اس بندے نے آنا ہی آنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو قرآن شریف بیان کر رہا ہے موت کے منظر کو. تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو پھر بلاتے ہیں جی اس عامل کو بناؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ. تو یہ جو دنیا سے دل لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، جو پیسہ دولت اور اس پر گھمنڈ کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی زندگیاں گزار چکے ہوں اور جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا ہو، وہ لوگ دل نہیں لگاتے. گزرتے ضرور ہیں دنیا سے، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. یہ بازار دنیا سے صرف گزرتے ہیں، خریدتے کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے میں بے لوث گزر جاؤں گا سائے کی طرح. سایہ جو